تو غنی نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور دیوانہ وار وہاں سے نکل گیا، اور 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ کشمیر لائف کے آج کی ملاقات کی 5ویں سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ یہ سیریز جو ہے ڈیڈیکیٹ ہے، منسوب ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کشمیر پہ کام کیا ہے، جو مصنفین ہیں جنہوں نے کشمیر پہ لکھا ہے، یا جو کشمیری مصنفین ہیں جنہوں نے مختلف سبجیکٹس پہ لکھا ہے، کشمیر کے مختلف جو فیسٹس آف لائف ہیں اس پہ لکھا ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم کشمیر کے مصنفین سے بات کریں گے، یا ان مصنفین سے جو کشمیر میں رہائش پذیر نہیں ہے لیکن کشمیر پہ کام کیا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر مفتی مدثر فاروقی صاحب، جو کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں انگریزی، لیکن انہوں نے پچھلے کئی برس سے کشمیر کے مختلف شاعروں پہ کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے شو میں۔ شکریہ۔ تو ابھی تک انہوں نے جو 3 شعراء پہ کام کیا ہے، 3 شاعروں پہ کام کیا ہے جو کشمیر کی 3 مختلف ایرا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو غنی کشمیری ہیں جن کا نام فارسی شاعری کے پہلی فہرست ہے اس دور کے، اس میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے محمود گامی پہ کام کیا ہے جو پچھلی صدی میں کشمیر کے صفِ اول کے شاعروں میں سے تھے، اور موسٹ ریسنٹلی انہوں نے پروفیسر رحمان راہی پہ کام کیا ہے جو ماڈرن کشمیری پوئٹری کے بہت ہی بڑے نام سمجھے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، شروعات ہم غنی کشمیری سے کریں گے۔ غنی اس دور کے شاعر ہیں جب فارسی کا طوطی بولتا تھا، تو غنی کو اپنے ہم اثر کشمیری فارسی شعراء جو تھے ان سے کون سی چیز مختلف اور ڈسٹنگوشڈ بنا دیتی ہے؟ غنی تو ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف کشمیر میں بہت جانا پہچانا ہے، بلکہ اپنے زمانے میں اور اپنے زمانے کے بعد بھی کئی صدیوں تک غنی کا نام پورے ہندوستان میں اور ایران میں لیا جاتا تھا۔ اور ان کے زمانے میں جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر میں، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں بڑے سے بڑے شاعر جو تھے وہ لکھتے تھے، اور فارسی زبان ہی وہاں اس وقت زمانے میں رائج تھی۔ فارسی زبان میں ایک فارسی نژاد شاعر نہ ہونا، باشندہ ہونا، اور پھر فارسی کے صفِ اول کے شاعروں سے اس کا مقابلہ کیا جانا، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھے، بڑے شاعر۔ ان کا کلام جو ہے، ان کا دیوان جو ہے، وہ ہندوستان میں اس ماڈرن ایج سے پہلے تقریباً 11 بار چھپ چکا تھا، اور مختلف جو پبلشرز تھے اس زمانے میں انہوں نے اس کو چھاپا تھا۔ اس زمانے میں، یہ 17ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ غنی کا انتقال 1669 میں ہوا تھا۔ اس زمانے میں کشمیر مغل سلطنت اس کا حصہ بن چکا تھا، اور اس زمانے میں کئی شعراء جو ہیں وہ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان میں بسنے آئے تھے، مگر ہندوستان کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آتی تھی، تو بہت سارے شعراء جو ہیں وہ ہندوستان کی جو پلین سے وہاں سے آ کر وہ کشمیر میں پھر سیٹل ہوئے۔ ہندوستان کو ہند جگر خوار کہتے تھے، یعنی ایسی گرمی ہے یہاں پہ کہ انسان کے جو جگر کو ہے یا اس کے دل کو جو ہے وہ جلا دیتی ہے۔ تو کشمیر میں کی آب و ہوا ان کو زیادہ راس آتی تھی، اور اس میں جو چوٹی کے شاعر ہیں، ابو طالب کلیم جو ہے، سلیم تہرانی ہے، قدسی ہے، تغرا مشہدی ہے، یہ کشمیر میں آئے، یہیں پہ رہے، اور کئی ساروں کا تو یہیں پہ انتقال ہوا اور یہیں پہ وہ مدفون بھی ہیں۔ تو غنی جو ہے انہی کے ہم اثر شاعر تھے، اور انہوں نے، ان کے ساتھ روابط ان کے اچھے تھے، اور ان کے کلام میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ انہوں نے غنی کی جو شعری برتری ہے اور عظمت ہے اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ ایک ایکنالجمنٹ جب آپ کو اہل زبان سے ملتی ہے تو اس بات کی خود دلیل ہے کہ آپ میں کچھ نہ کچھ میٹل ہے، کچھ نہ کچھ آپ میں خصوصیت ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی ہیں۔ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جو شعر تھا غنی کا، اس میں کشمیری لفظ کا استعمال ہوا تھا، کرالپن کا استعمال ہوا تھا، اس نے وہ سمجھ نہیں پایا اس کا، تو وہ پوچھنے آیا، تو موئے میانے تو شدہ کرالپن کر جدا کاسے سرحاز تن۔ اس میں ایک صوفیانہ تصور بھی ہے، کیونکہ صوفی بھی جو ہے وہ ماں سوا کو، اللہ کے ماں سوا جو ہے اس کو وہ موئے میان کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی ناچیز چیز ہوتی ہے، یعنی خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو اس کو وہ موئے میان بھی کبھی کہتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ بھی رومانی شاعری میں محبوب کے ویسٹ کو بیان کرنا ہو تو اس کو موئے میان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس شعر میں غنی نے اس لفظ کا استعمال کیا تھا، محبوب کے جو کمر ہے اس کو کرال پن سے یعنی پاٹرز تھریڈ سے تشبیہ دی تھی، اور موئے میان تو شدہ کرال پن یعنی وہ اتنا پتلا ہے کہ جیسا وہ ایک کرال پن جیسا ہے، پاٹرز تھریڈ جیسا ہے۔ کر جدا کاسے سرہاز تن، جو سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر دیتا ہے۔ کشمیری لفظ کا استعمال جو تھا بذات خود ایک انوکھی چیز تھی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب خود آئے تھے غنی سے پوچھنے کے لیے کہ یہ لفظ کہاں سے لایا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں۔ کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی۔ غنی کی شاعری کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں ضرور یہ پوچھوں گا کہ غنی ایک کشمیری لٹریچر جو پرشین لٹریچر تھا کشمیر کا، اس میں ایک بہت بڑی حیثیت تو ہے ہی، لیکن ان کا کریکٹر جو کردار جو شخص، تو اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں۔ تو کیسے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے اس 17ویں صدی کے شاعر کی زندگی کے بارے میں؟ ہر شاعر کے بارے میں، خصوصاً اگر وہ اس کا تعلق اس زمانے سے ہو جو آج سے کچھ صدیاں پہلے گزر چکی ہوں، اس کے بارے میں ہمیں دو طرح کے شواہد ملتے ہیں، ایک تو خارجی اور دوسرا اندرونی۔ یعنی اندرونی اس کلام میں، ان کے کلام میں کیا کچھ ایسا ملتا ہے جس سے ہمیں کچھ پتہ چل سکے، اس کے بارے میں کہہ سکے۔ تو ان کا دیوان جب پڑھا جاتا ہے تو ایسا صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کو فخر و استغنا سے زبردست دلچسپی ہے، یعنی دنیا سے کٹا ہوا آدمی ہے۔ اس کے کچھ ایسے اصول ہیں جن اصولوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جگہ جگہ پہ فقر و استغنا کی یہ بات کرتا ہے اپنے کلام میں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا جو دستور تھا شعراء کا اس زمانے میں کہ وہ کسی حاکم کے نزدیک آنا چاہتے تھے، کسی بادشاہ کے دربار سے منسلک ہونا چاہتے تھے، اور وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہاں سے کچھ لے کر اپنا گزارا کر لیتے۔ اور اس زمانے میں پیٹرنیج بھی بہت زیادہ تھی۔ اگر وہ آپ مثالیں دیکھیں کہ کتنا دیا جاتا تھا۔ ابو طالب کلیم کو کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ میں کہا گیا کہ اسے جتنی موتی تمہارے منہ میں جمع ہو سکیں وہ سب تمہارے۔ مرزا رضی دانش کو دارا شکوہ نے ایک شعر کے عوض 1,00,000 روپیہ دیا تھا اس زمانے میں۔ تاکرا سرسبز کن اے ابر نیسان در بہار، قطرے تا مئی توانت شد چرا گوہر شود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاعر جو ہے یہ ابر نیسان سے، یعنی بہار کے جو بادل اس میں برستے ہیں بہار کے دوران، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو اس وقت برس، اور یہ جو طاق ہے، وائن جس کو کہتے ہیں، اس کو ابھی سرسبز کر تاکہ اس سے وہ قطرہ نکل سکے جو کل کو شراب بنے۔ کیونکہ جس مدت کے دوران یہ شراب کا قطرہ بن سکتا ہے تو یہ موتی کیوں بنے، یعنی شراب کے قطرے کو موتی کے مقابلے میں ایک زیادہ ہائپربلی میں پیش کیا، اور اس پہ کافی اس نے انعام پایا، 1,00,000 روپے کا انعام پایا۔ اور غنی اس کے برعکس ان چیزوں سے بالکل دور تھے، نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، اور اسی سادگی پہ لگتا ہے کہ اقبال جیسا بڑا شاعر بھی پھر دیوانہ ہوا تھا، کیونکہ شاعر پیام مشرق میں انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اسی ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب گھر میں رہتا تھا تو گھر کو تالا مار کے اندر بیٹھتا تھا، اور جب گھر سے باہر جاتا تھا تو دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو، بالکل برعکس اس کے جو باقی لوگ کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں صرف ایک ہی خزانہ ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ ان کی جو زندگی تھی وہ بالکل ایک استغنا اور فقر والی زندگی تھی، اسی کے بارے میں وہ لکھتے بھی ہیں۔ مگر عمومی جو غزل کے جو مضامین ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خوب لکھتے ہیں، جس میں عشق ہے، عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے، اور خمریات ہیں، اور دنیا کی بے ثباتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غنی کے بارے میں، غنی نے اپنے کلام میں کچھ لکھا ہے اپنی فیملی کے بارے میں، اپنی رہائش کے بارے میں، جیسے عام انسانوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو صنف شاعر اختیار کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا اس میں عنصر ہے کہ وہ کیا لکھے اور کیا کیا نہیں لکھے۔ تو اگر غزل وہ لکھ رہا ہے تو غزل ایک ایسی صنف ہے جس کے کچھ مضامین جو ہیں وہ
پہلے سے طے شدہ ہیں، تو اس میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھنا جو ہے وہ اس کو وہ موضوع نہیں سمجھتا۔ مگر ہاں کچھ ملتا ہے ہمیں، ایک دلچسپ جو ہمیں ایک غنی کی رائٹنگ میں ملتا ہے وہ ایک پروز ہے، پروز سیکشن، اسمال پروز سیکشن ہے ایک ان کے دیوان میں۔ اس میں پروز سیکشن سے ہمیں یہ پتہ، جو پیسیج ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ غنی پہ کسی نے سرقہ کا الزام لگایا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ اس نے کسی شعر کو اٹھا کے اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور یہ چیز جو ہے بہت عام ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ کیونکہ شاعروں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، تو ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اچھا شعر لکھوں، وہ اس سے اچھا شعر لکھوں، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جو مضامین تھے وہ گنے چنے تھے، تو گنے چنے مضامین پہ آلریڈی شاعروں نے بہت کچھ لکھا تھا، اس ایک چیز کو پھر ایک نئے انداز میں بیان کرنا یہ شاعر کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا۔ تو غنی کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ فلاں شعر جو ان کا ہے یہ اٹھایا ہوا ہے، منتخب التواریخ بدایونی کی ہے، اس سے اٹھایا ہوا ہے، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایسا صحیح نہیں تھا۔ اور غنی اس میں اپنا جو ان پہ گزری ہے اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا کہ مجھ پہ سرقہ کا الزام لگایا ہے، تب سے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے، اور میرے دل کی حالت ناگفتہ ہے، اور میں زبردست کرب میں مبتلا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ دور ہو جائے۔ بالآخر یہ پتہ چلا یہ کسی اسکرائب نے، کسی لکھنے والے نے غنی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں وہ اس کو انٹرپولیٹ کیا تھا، اصل میں یہ حقیقت نہیں تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے عام زندگی میں، جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے کسی بھی ٹر میں، چاہے وہ طب میں ہو، لٹریچر میں ہو، یا کسی اور پیشے میں، تو ان کے بارے میں بعد میں، مطلب میں ماڈرن کشمیر کی بات کر رہا ہوں، پھر ریسرچ ہوتی ہے اس پر بھی، یعنی کشمیری پہ بھی کافی لکھا گیا ہوگا، جس کے دیوان کے 11 ایڈیشن ابھی بہت پہلے ہی چھپے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا وہ کتنی بڑی ہستی تھی، لیکن اس پہ کچھ ایسا ریسرچ ہوا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کس خانوادے سے تھے، کہاں رہتے تھے، زندگی کیسی تھی، ادر دین ہز پوئٹری وچ از ہز نیٹ کنٹریبیوشن ٹو دا پرشین لٹریچر۔ اس میں جو مین سورس ہمارا ہے وہ تذکراز ہے، اور شعراء کا تذکرہ، اور جو کسی بھی طرح سے جو اہم لوگ تھے ان کے تذکرے جو ہیں وہ لکھے گئے تھے، اور اس زمانے میں بھی لکھے جاتے تھے۔ مگر تذکراز کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے بالعموم کہ یہ کتنے ریلائبل ہیں یہ کہا نہیں جا سکتا، سنی سنائی بات جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جی، تو غنی کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ کیسے انہوں نے انتقال کیا، جب سیف خان یہاں پہ گورنر تھا، مغل گورنر تھا، تو اس نے ایک دن بلاوا بھیجا غنی کو، کہا کہ آپ آؤ ادھر، تو غنی آ گئے، کہا کیا مسئلہ ہے، کہا کہ اورنگزیب جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے، آپ کو دلی جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دربار کے ساتھ کیا واسطہ ہے، میں تو ایسا انسان نہیں، تمہیں جانا ضروری ہے، بادشاہ کا حکم ہے۔ تو اسے کہا کہ غنی نے کہ بادشاہ کو کہہ دینا غنی پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کیا ایک اچھے بھلے انسان کو پاگل کیسے کہوں؟ تو غنی نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور دیوانہ وار وہاں سے نکل گیا، اور 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اب یہ ایک اینیکڈوٹ ہے مگر کتابوں میں آیا ہے، اور اسی طرح سے کئی چیزیں ہیں جو غنی کے بارے میں ہیں۔ اب ہسٹوریسٹی ان کی کتنی ہے، کتنی معتبر ہے، یہ کہنا تو ہمارے لیے آج 21ویں صدی میں بہت مشکل ہے۔ ہاں، البتہ ایک امیج جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزوں کی تصدیق جو ہے وہ داخلی ہے، ان کی شاعری سے جو ہے وہ خود پتہ چلتی ہے۔ سرکار نے ایک مکان کو غنی کشمیری لائبریری بنا دیا ہے، جی، کیا یہ مصدقہ ہے کہ وہ وہیں رہتے تھے؟ یہ بھی ایک سمجھیے ایک اسپیکولیشن ہے۔ ریاض شیروانی ایک اسکالر تھے ہندوستان کے ہی، انہوں نے تہران یونیورسٹی سے غنی پہ ایک پی ایچ ڈی کی تھی۔ ابھی تک جو غنی پہ کام ہوا ہے اس میں وہ سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ کام وہی ہے، تو اس میں انہوں نے ان کے جو زندگی کے حالات تھے وہ بھی لکھ دیے، مگر وہ زندگی کے حالات کے جب آپ مصادر دیکھیں وہ کیا ہیں، وہ مصادر وہی تذکراز ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، دیر از نو وے کہ ہم کسی کے بارے میں بالوثوق کہہ سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ بات صحیح نہیں۔ غنی کی شاعری میں حقیقی رومان کا کتنا حصہ تھا؟ غزل جو ان کی تھی؟ جی، غزل زبردست۔ ایک چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو تمثیل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور تمثیل ایک شاعری میں خصوصاً غزل میں ایک ایسا لکھنے کا ایک ایسا ڈیوائس ہے، پوئٹک ڈیوائس ہے، جس میں پہلے مصرے میں تو آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، مگر دوسرے مصرے میں پھر آپ اس کی ایک ایگزامپل پیش کرتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں ایگزامپلیفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ میں اس نے غنی نے کمال حاصل کر دیا کہ پہلے مصرے میں ایک بات کہی، مگر دوسرے مصرے میں پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا۔ جیسے وہ شعر ہے غنی کا
جو ان کی پہلی غزل کا مقطع ہے، گنی روز سیاہ پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کرد چشم زلیخا را. اس میں گنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے گنی تم شیخ کنعان جو ہے ان کی حالت کو دیکھو، حضرت یعقوب کو دیکھو. حضرت یعقوب کی جو حالت اس وقت ہے کہ ان کی آنکھوں سے ان کی بینائی چلی گئی ہے، اور وہ بینائی ان کی آنکھوں سے نکل کے اب زلیخا کی آنکھوں میں آ گئی ہے. پھر السٹریٹ اس طرح سے کیا ہے کہ یوسف جو تھا وہ ان کے گھر سے نکل کر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ہی فائنڈس ہمسیلف ان زلیخاز ہوم. تو جس چیز کے لیے یعقوب ترس رہے ہیں اور جس کی یاد میں انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی بھی کھو دی ہے، وہ بینائی اب زلیخا کی آنکھوں میں آ گئی ہے. تو الفاظ کا جو استعمال ہے بڑا دلکش ہے، کیونکہ نور چشم استعمال ہے. نور چشم کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی. لغوی معنی اگر دیکھا جائے نور چشم کہیں گے آئی سائٹ کو، آنکھوں کی بینائی کو، مگر نور چشم کے اس کا دوسرا معنی بھی اولاد. تو دونوں معانی کو بروئے کار لانا یہ غنی کا کمال ہے کہ آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ان کے اشعار میں ایک لفظ کا کہ دونوں معنی ہوں گے، لغوی معنی بھی ہوگا اور ایک فگریٹو معنی بھی ہوگا. تو پورا دیوان بھرا پڑا ہے اس سے. تو اسی لیے اقبال نے ان کو کہا تھا کہ یہ معنی کی دنیا میں بہت امیر ہے، اگرچہ فقر و استغنا ان کی زندگی میں ہے اور ہی ڈز ناٹ پوزیس میٹیریل ویلتھ، مگر ان کے پاس جو ہے وہ معنی کی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہیں. ناظرین، میں ایک بار پھر یہ بتا دوں کہ مفتی مدثر صاحب کا جو کام ہے وہ ان کشمیری شعراء کو ان کی اوریجنل زبان سے کنورٹ کر کے انگریزی میں لینا ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے دور میں گزرے ہیں جب ساری زبانیں تو کسی نہ کسی حالت میں زندہ تو ہیں، لیکن انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو ایک گلوبل لینگویج بن رہی ہے، اور کسی بھی علاقے کا جو کلچرل اثاثہ ہوتا ہے اس کو منظر عام پر ایک وائڈر آڈینس ہے ان تک لینے کے لیے انگریزی میں ہونا ضروری ہے. اور یہ ٹرانسلیشن کا جو گیپ تھا کافی ٹائم سے بالکل بڑھ ہی رہا تھا. اب کچھ شروعات ہو گئی تو انہوں نے پچھلے کئی برس سے اب 3 شاعروں کے کنٹریبیوشنز کو انگریزی میں کنورٹ کر دیا، اور الحمدللہ 3 میں سے جو 2 کتابیں ہیں ملک کے بڑے پبلشروں نے شائع کی ہیں، اور امید کریں گے کہ آنے والے دن میں اور بھی یہ کام کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم غنی پہ بات تو ہو گئی، لیکن مدثر صاحب ہم کو مختصراً بتا دیں کہ محمود گامی کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا. محمود گامی ایک بہت بڑے شاعر ہیں جو کشمیر بہت سارے لوگوں کو بول ہی نہیں سکتا، جس میں حب خاتون سے ہم نام شروع کریں گے تو میں شعراء کی بات کر رہا ہوں تو محمود گامی تو صف اول کے شعراء میں سے ہیں، تو ان کے بارے میں اگر مختصراً بتا دیں. جی، محمود گامی کا بھی کنٹریبیوشن بہت ہے، ان کو پائنیئر کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کیونکہ جو فارسی میں مروجہ اصناف تھے ان کو کشمیری میں متعارف کرایا انہوں نے. یعنی کشمیری کا جو ہمارا اپنا جو صنف ہے اس کو وزن کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کشمیری کی ارتقاء کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پچھلے 200 سال میں کشمیری جو ہے وہ اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو وزن اونلی. پچھلے 200-300 سالوں میں کشمیری زبان نے فارسی جو اصناف سخن تھے ان کو بروئے کار لایا. تو محمود گامی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ غزل کو کہیں دیکھیے یا مثنوی کو خصوصاً دیکھیے، مثنوی جو ہے وہ فارسی میں بڑی عروج تک پہنچ گئی تھی، اور اس مثنوی کو انہوں نے کشمیری میں متعارف کرایا. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ ایک کاسموپولیٹن زبان ہوتی ہے اور ایک ورنیکولر زبان ہوتی ہے، مگر جب ان کی انٹریکشن آپس میں ہوتی ہے تو کاسموپولیٹن زبان کہیں نہ کہیں اپنا اثر جو ہے وہ ایک ورنیکولر زبان پہ ڈال دیتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری زبان نے پچھلے 15ویں صدی کے بعد جو اثر قبول کیا فارسی کا وہ زبردست ہے. نہ صرف آپ دیکھیں گے کہ الفاظ جو ہیں وہ فارسی سے لیے گئے، بلکہ میں تو کہوں گا ایک ورلڈ ویو جو تھا اس کے لٹریچر کی ایک حقیقت تھی وہ کشمیری نے اڈاپٹ کی. اور محمود گامی کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ وہ فارسی اصناف کو انہوں نے متعارف کیا، ان آئیڈیاز کو متعارف کیا، اور وہ جو فارننس تھی اس کی وہ فارننس اس نے کم کر کے اس کو میڈ اٹ ویری امینیبل ٹو کشمیری رائٹر. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی پرولیفک رائٹر جس نے بہت کچھ لکھا، بڑی بڑی مثنویاں ہیں، چاہے وہ خسرو شیرین ہے، چاہے یوسف زلیخا ہے، چاہے لیلا مجنوں ہے، چاہے شیخ سنان ہے، اور بھی کئی مثنویاں ہیں وہ متعارف کرائیں گے. اور جو وہاں کا رومی، عطار اور جامی اور نظامی بڑے بڑے جو فارسی زبان کے بڑے بڑے شعراء جو تھے ان کے خیالات کو اور ان کے اصناف کو کشمیری میں متعارف کیا، تو اس لحاظ سے ان کا نام بہت بڑا ہے.
اس ملاقات کے آخر میں رحمان راہی صاحب کل تک ہمارے ساتھ تھے. تو رحمان راہی صاحب ایک کشمیر کے واحد گیان پیٹھاواڑی ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن ہی بہت امینس رہا ہے. تو کیسے آپ ڈسکرائب کریں گے ان کو؟ آپ نے ان کی بہت ساری شاعری میں کا ایک حصہ ایک کتاب جاری لیٹ لاسٹ ایئر ہوئی، تو آپ نے ان کے کس حصے کو ٹرانسلیٹ کیا اور کیا آنے والے دنوں میں آپ ان پر اور کام کریں گے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ راہی صاحب تو موسٹ ماڈرن پوائٹ تھے، تو کیا کنٹریبیوشن آپ ان کی کنٹریبیوشن کو کس حساب سے دیکھتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دا بگ میجر پوائٹس یو اسٹڈیڈ اینڈ ٹرانسلیٹڈ؟ یعنی روایت اور جدیدیت کا جو آپ کو اگر ایک امتزاج دیکھنا ہے تو وہ رحمان راہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ماڈرن ہیں، مگر جو کا سورس ہے آل دیٹ ہی یوزز ایز ہز را مٹیریل وہ سارا ٹریڈیشن سے لیا ہوا ہے. ہی واز اے ویری ویل ریڈ پرسن. ان کی جو پہنچ تھی اور رسائی تھی لٹریچر، پرشین لٹریچر ہو، کشمیر کا اپنا لٹریچر ہو بہت پرانا، یعنی لل دید اور شیخ العالم اور اس سے بھی پہلے کا جو لٹریچر تھا یا اس سے امیجیٹلی بعد کا جو لٹریچر تھا، ان کو ٹیپ کرنا، ان آئیڈیاز کو اور ان امیجز کو لینا اور پھر نئی شاعری پیدا کرنا، یہ اس کا کمال ہے. رحمان راہی کے بارے میں میں نے ایک اس مقالے میں لکھا بھی تھا کہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو روایت تھی اس روایت کے ساتھ اپنا تعلق منقطع کیے بغیر انہوں نے جدید کشمیری شاعری میں ایک اہم رول ادا کیا. ان کی سینسیبلٹی جیسے میں نے کہا ماڈرن ہے، تو ان کا ہم مقابلہ غنی سے یا محمود غامی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ سینسیبلٹی ہی الگ ہے، وہاں پہ آؤٹ لک ہی ان کا الگ ہے. مگر یہ جو جدید حیات ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کا جو ایک ٹرانسفارمڈ ایک سچویشن، اس کی عکاسی اپنی شاعری میں بہت بہترین طرح سے انہوں نے کی ہے اور کشمیری زبان میں کی ہے. الفاظ کا لانا، جو موزون الفاظ ہیں ان سے پھر شعری مضمون تخلیق کرنا، یہ ان کا کمال ہے اور اس لیے ان کو کافی جانا جائے گا. تو مدثر صاحب آپ کس شاعر پہ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت کشمیری شاعری سے تھوڑا سا ہٹ کے میں فارسی ٹریڈیشن کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر فرید عطار پہ کام کر رہا ہوں اور ابھی وہ ابتدائی مرحلے میں وہ کام ہے، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے میرے کام میں سے آ جائے گا. جو شروعات آپ نے کی کشمیر کے جو میجر شعراء ہیں ان میں سے کلام کو ان کی the essence of their work essentially should be translated into English so that it reaches a wider audience. وہ جو تحریک آپ نے شروع کی انڈیویجول لیول پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ہے جو اس ڈگر پہ چل رہا ہے کہ باقی جو شعراء ہیں ہمارے ان کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہت زیادہ لوگ پڑھ پائیں؟ ضرورت تو ہے اور تھوڑی کوشش بھی ہو رہی ہے، مگر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیک وقت کئی زبانوں پر دسترس حاصل ہو جانا یہ ایک مشکل کام ہے، اس میں کئی سال لگتے ہیں. اس کے لیے جو محنت اور جو لگن اور جو انٹینسٹی آف ریڈنگ ضرورت ہے وہ اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہے، مگر کچھ کرنے والے ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں، آپ نے کشمیر کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ میں کچھ کر رہا ہوں. برل ایک بہت جانا پہچانا پبلشنگ ہاؤس ہے، ان کا ایک پبلیکیشن آنے والی ہے جو دنیا کی بہترین صوفی شاعری ہے. اچھا. اس پہ ان کا ڈیٹیل انالیسز آنے والا ہے. تو انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی چند زبانیں یعنی عربی، فارسی، اردو، ملے، سواحلی، شاید پنجابی بھی ہے، 6، 7، 8، 10 زبانیں جو ہیں دنیا کی جن میں اعلیٰ صوفی شاعری لکھی گئی ہے. اس پہ انہوں نے ایک ہسٹوریکل اینڈ انالیٹیکل سروے، اس کا کام انہوں نے مجھے سپرد کیا ہے کہ آپ کشمیر پہ لکھیے. اچھا. میں نے وہ کام مکمل کر لیا ہے. اچھا. اور شیخ العالم اور لل دید سے شروع ہو کر احد زیگر تک اس کام کو میں نے مکمل کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد منظر عام پہ انشاءاللہ. ذاتی تجسس کے حوالے سے آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ آپ پڑھاتے تو انگریزی ہیں؟ جی پڑھاتا تو انگریزی ہوں اور کشمیری میری مادری زبان ہے. اردو تو سب پڑھتے ہی ہیں. اس کے علاوہ میں نے عربی اچھی سے پڑھی ہے اور فارسی اچھی سے پڑھی ہے. اچھا. تو ان زبانوں سے پہ مجھے دسترس حاصل ہے اور ان کا لٹریچر پڑھتا ہوں اور ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں. مدثر صاحب، ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈول میں ہم کو اتنا ٹائم دیا، بات کی اپنی کتابوں کے حوالے سے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا ایک کنورسیشن رہا تو اس سے بہت سارے اور لوگوں کو پڑھنے والے اور لکھنے والے لوگوں کو یہ تحریک ملے گی کہ اگر ہم کو اپنی لٹریچر، اپنے جو ہمارا
کلچرل اسینس رہا ہے, کنٹریبیوشن رہا ہے یا ذخیرہ رہا ہے, اگر ہمیں اس کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہم کو انگریزی کی طرف بڑی محبت سے دیکھنا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا نہایت ہی شکریہ, اور ہم امید کریں گے کہ جب آپ کا برلز والا کنٹریبیوشن آ جائے گا تب ہم ایک بار پھر ایک ملاقات کر پائیں گے.